الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيد الأنبياء وعلى آله وأصحابه الأتقياء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك وإن كانت واحدة فلها النصف ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث إن كان له إخوة فلأمه السدس من بعد وصية يوصي بها أو دين آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا فريضة من الله إن الله كان عليما حكيما صدق الله العظيم. یوصیکم تمہیں وصیت کرتا ہے اللہ فی اولادکم تمہاری اولاد کے بارے میں. یوصیکم اللہ فی اولادکم اللہ تمہاری اولاد کے بارے میں تم کو حکم دیتا ہے. یوصیکم اللہ فی اولادکم اللہ تمہاری اولاد کے بارے میں تمہیں حکم دیتا ہے. للذکری مرد کے لیے مثلو برابر حظی حصہ الانثیین دو عورتوں کے برابر. الانثیین دو عورتیں. للذکر مثل حظ الانثیین مرد کا حصہ دو عورتوں کے برابر ہے. للذکر مثل حظ الانثیین مرد کا حصہ دو عورتوں کے برابر ہے. فَإِن كُنَّ نِسَاءً پھر اگر عورتیں ہوں فوقا زیادہ اثنتین دو سے فلہن تو ان کے لیے ثلثا دو تہائی ہے ما ترکا جو اس نے چھوڑا. فَإِن كُنَّ نِسَاءً فوق اثنتین فلہن ثلثا ما ترک اور اگر صرف عورتیں ہی ہوں دو یا دو سے زیادہ تو مرنے والے نے جو کچھ چھوڑا ہو انہیں اس کا دو تہائی حصہ ملے گا. فَإِن كُنَّ نِسَاءً فوق اثنتین فلہن ثلثا ما ترک اور اگر صرف عورتیں ہی ہوں دو یا دو سے زیادہ تو مرنے والے نے جو کچھ چھوڑا ہو انہیں اس کا دو تہائی حصہ ملے گا. وَإِن كَانَتْ اور اگر ہو واحدتاً ایک عورت فلہا تو اس کے لیے ہے النصف آدھا.
وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ، اور اگر صرف ایک عورت ہو تو اسے ترکے کا آدھا حصہ ملے گا. وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ، اور اگر صرف ایک عورت ہو تو اسے ترکے کا آدھا حصہ ملے گا. وَلِأَبَوَيْهِ، اور اس کے والدین کے لیے، لِكُلِّ وَاحِدٍ، ہر ایک کو، مِنْهُمَا، ان دونوں میں سے، السُّدُسُ، چھٹا حصہ ملے گا، مِمَّا تَرَکَ، اس میں سے جو اس نے چھوڑا ہو. وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَکَ، اور مرنے والے کے والدین میں سے ہر ایک کو ترکے کا چھٹا حصہ ملے گا. ان کان لہ ولد، اگر اس کی اولاد ہو. وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ، اور مرنے والے کے والدین میں سے ہر ایک کو ترکے کا چھٹا حصہ ملے گا بشرطے کہ مرنے والے کی کوئی اولاد ہو. فَإِن لَّمْ يَكُن لَّهُ وَلَدٌ، پھر اگر اس کی اولاد نہ ہو، وَوَرِثَهُ، اور اس کے وارث بنے، أَبَوَاهُ، اس کے والدین، فَلِأُمِّهِ، تو اس کی ماں کے لیے، ثلث، ایک تہائی ہے. فَإِن لَّمْ يَكُن لَّهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ، اور اگر اس کی کوئی اولاد نہ ہو اور اس کے والدین ہی اس کے وارث ہوں تو اس کی ماں تہائی حصے کی حقدار ہے. فَإِن لَّمْ يَكُن لَّهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ، اور اگر اس کی کوئی اولاد نہ ہو اور اس کے والدین ہی اس کے وارث ہوں تو اس کی ماں تہائی حصے کی حقدار ہے. فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ، پھر اگر اس کے بھائی ہوں، فَلِأُمِّهِ، تو اس کی ماں کے لیے، السُّدُسُ، چھٹا حصہ ہے، مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ، فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ، اگر اس کے کئی بھائی ہوں تو اس کی ماں کو چھٹا حصہ دیا جائے گا. فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ، اگر اس کے کئی بھائی ہوں تو اس کی ماں کو چھٹا حصہ دیا جائے گا. مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ، وصیت پر عمل کے بعد، یوصی بِہَا، جس کی اس نے وصیت کی ہو، او دین، یا قرض کی ادائیگی کے بعد. من بعد وصیت یوصی بہا او دین، اور یہ ساری تقسیم اس وصیت پر عمل کرنے کے بعد ہوگی جو مرنے والے نے کی ہو، یا اگر اس کے ذمے کوئی قرض ہے تو اس کی ادائیگی کے بعد. من بعد وصیت یوصی بہا او دین، اور یہ ساری تقسیم اس وصیت پر عمل کرنے کے بعد ہوگی جو مرنے والے نے کی ہو، یا اگر اس کے ذمے کوئی قرض ہے تو اس کی ادائیگی کے بعد. آباؤکم، تمہارے والدین، وابناؤکم، اور تمہاری اولاد، لا تدرون، تمہیں نہیں معلوم، ایہم، ان میں سے کون، اقرب لکم، تمہارے زیادہ قریب ہے، نفعاً، نفع کے لحاظ سے،
آباؤکم وابناؤکم لا تدرون ایہم اقرب لکم نفعا، تمہیں اس بات کا ٹھیک ٹھیک علم نہیں ہے کہ تمہارے باپ بیٹوں میں سے کون فائدہ پہنچانے کے لحاظ سے تم سے زیادہ قریب ہے۔ آباؤکم وابناؤکم لا تدرون ایہم اقرب لکم نفعا، تمہیں اس بات کا ٹھیک ٹھیک علم نہیں ہے کہ تمہارے باپ بیٹوں میں سے کون فائدہ پہنچانے کے لحاظ سے تم سے زیادہ قریب ہے۔ فریضۃ من اللہ، یہ اللہ کی جانب سے فرض کیا گیا ہے۔ ان اللہ کان علیما حکیما، بے شک اللہ علم والا ہے، حکمت والا ہے۔ فریضۃ من اللہ، یہ تو اللہ کے مقرر کیے ہوئے حصے ہیں۔ ان اللہ کان علیما حکیما، یقین رکھو کہ اللہ علم کا بھی مالک ہے، حکمت کا بھی مالک ہے۔ گزشتہ آیات میں ہم پڑھ چکے ہیں کہ اللہ تعالی نے وراثت کے حقداروں کا اجمالاً ذکر کیا تھا۔ میت کے قریبی رشتہ دار، مرد و عورت، بالغ و نابالغ، سب کے سب وارث ہوتے ہیں اور ترکہ میں سب کا حق ہوتا ہے۔ آج قرآن پاک کی سورہ نساء کی آیت نمبر 11 تلاوت کرنے کا موقع ملا۔ اس آیت میں اللہ تعالی نے ورثاء کے حصے متعین کر کے بیان کر دیے کہ کس وارث کا کتنا حصہ ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ حضرت سعد بن ربیع رضی اللہ عنہ کی بیوہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئیں اور عرض کیا، یا رسول اللہ، یہ میرے ساتھ حضرت سعد کی 2 لڑکیاں ہیں، ان کے والد آپ کے ساتھ جنگ احد میں شریک تھے اور وہیں شہید ہوئے۔ اب ان کے چچا نے حضرت سعد کا سارا مال اپنے قبضے میں کر لیا ہے اور ان بچوں کے لیے کچھ نہیں چھوڑا۔ اب ان بچیوں کا نکاح کرنا ہے اور نکاح مال کے بغیر ہو نہیں سکتا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب یہ بات سنی تو فرمایا کہ اللہ تعالی اس کا فیصلہ فرمائیں گے۔ پھر کچھ دن کے بعد یہ آیت میراث نازل ہوئی تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان بچیوں کے چچا کو بلایا اور حکم دیا کہ اس آیت کے مطابق لڑکیوں کو ان کے والد کا 2/3 مال ادا کرو اور 8واں حصہ مرحوم کی بیوہ کو دو، باقی مال تمہارا ہے۔ تو یہ اس آیت کا پس منظر تھا۔ اس آیت کا جو پہلا جملہ ہے اس میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، یوصیکم اللہ فی اولادکم، اللہ تمہاری اولاد کے بارے میں تم کو حکم دیتا ہے۔ اس آیت میں اس بات کی تصریح فرما دی گئی ہے کہ فوت ہونے والے کے چھوڑے ہوئے مال میں جو حصے وراثتی طور پر دیے جا رہے ہیں وہ اللہ تعالی کی طرف سے مقرر کردہ ہیں۔ خود فوت ہونے والے کو یا کسی بھی حکومت کے لیے یا کسی اور کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ ان میں کسی بھی قسم کی رد و بدل کرے۔
قرآن کے بیان کیے ہوئے قانون کے خلاف کوئی قانون قابل قبول نہیں ہے۔ تقسیم وراثت کا جو سب سے پہلا اصول ہے وہ گزشتہ سبق میں بھی عرض کیا گیا تھا، آج بھی مختصراً عرض کرتا ہوں کہ میراث کی تقسیم ہمیشہ فوت ہونے والے کے دفن کے اخراجات اور اس کے بعد فوت ہونے والے کے قرضوں کی ادائیگی، اور تیسرے نمبر پر مرحوم نے اگر کوئی وصیت کی ہو تو اس پر عمل کرنے سے ہوگی۔ یعنی اگر مرنے والے کے ذمے کچھ قرض ہے تو اس کے چھوڑے ہوئے مال میں سے سب سے پہلے اس کے قرض ادا کیے جائیں گے۔ اس کے بعد اگر اس نے کوئی ایسی وصیت کی ہو کہ فلاں شخص جو میرا وارث نہیں ہے اسے میرے ترکے میں سے اتنا دے دیا جائے، تو صرف 1/3 مال کی حد تک اس وصیت کو پورا کیا جائے گا۔ اس کے بعد جو مال بچے اسے وارثوں میں ان کے حصوں کے مطابق تقسیم کیا جائے گا۔ یہ جو آیت نمبر 11 اور آیت نمبر 12 ہے، آج ہم نے آیت نمبر 11 پڑھی ہے، کل انشاءاللہ آیت نمبر 12 پڑھیں گے۔ ان میں اللہ تبارک و تعالی نے مرحوم فوت شدہ کے جو قریبی رشتہ دار ہیں ان کے حصے مقرر فرما دیے۔ جن لوگوں کے وراثتی حصے قرآن پاک میں متعین فرمائے گئے ہیں انہیں ذوی الفروض کہا جاتا ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ ان حصوں کی تقسیم کے بعد جو مال بچے وہ فوت ہونے والے کے ان قریب ترین مذکر افراد میں تقسیم ہوگا جن کے حصے ان آیتوں میں متعین نہیں کیے گئے۔ ایسے قریب ترین مرد رشتہ دار جن کے حصے متعین نہیں کیے گئے انہیں شرعی اصطلاح میں عصبات کہا جاتا ہے۔ مثال کے طور پہ بیٹے، مرحوم کے بیٹے، اور اسی طرح بیٹیاں براہ راست یہ عصبات میں شامل نہیں۔ بیٹے عصبات ہیں لیکن بیٹیاں عصبات میں شامل نہیں، لیکن یہ شرعی ضابطہ ہے کہ مرحوم کے بیٹوں کے ساتھ مل کر بیٹیاں بھی عصبات میں شامل ہو جاتی ہیں۔ تو ایسی صورت میں جب کسی فوت شدہ کے بیٹے بھی ہیں اور بیٹیاں بھی ہیں، قرآن پاک کی یہ جو پہلی آیت ہے اس کا دوسرا حصہ ان کا حصہ متعین کرتا ہے کہ ایک بیٹے کو 2 بیٹیوں کے برابر حصہ ملے گا۔ چنانچہ اللہ تعالی ارشاد فرماتے ہیں للذکر مثل حظ الانثیین، مرد کا حصہ 2 عورتوں کے برابر ہے۔ مرد کا حصہ 2 عورتوں کے برابر ہے۔ یہ کس صورت میں؟ کہ جب فوت ہونے والا اپنے پیچھے اولاد میں بیٹے بھی چھوڑ کر جائے اور بیٹیاں بھی چھوڑ کر جائے، تو ایسی صورت میں ایک بیٹی کو 2 بیٹیوں کو جتنا حصہ ملے گا ایک بیٹے کو اتنا حصہ ملے گا۔ یہی حکم اس صورت میں بھی ہے جب مرنے والے کی اولاد نہ ہو اور بہن بھائی ہوں، تو پھر بھائی کو بہن سے 2 حصہ دیا جائے گا۔
اس لیے کہ قرآن کہہ رہا ہے للذکر مثل حظ الانثیین، مرد کا حصہ دو عورتوں کے برابر ہے۔ مثلا کوئی شخص فوت ہوا، اس کے ماں باپ نہیں، اور اگر کوئی شخص فوت ہو رہا ہے تو اس کی بیوی نہیں، اور اگر عورت فوت ہو رہی ہے تو اس کا شوہر نہیں، ماں باپ بھی نہیں اور بیوی اور شوہر بھی نہیں، اور اولاد میں ایک لڑکا اور دو لڑکیاں، تو اب کیا کریں گے؟ اس نے جو مال چھوڑا ہے اس کے 4 حصے کر لیے جائیں گے، 2 حصے لڑکے کو اور ایک حصہ ہر لڑکی کو دے دیا جائے گا، کل مال کے 4 حصے، جبکہ ایک لڑکے اور 2 لڑکیوں کے علاوہ کوئی اور اس کا وارث نہ ہو۔ تب کیا ہوگا کہ کل مال کے 4 حصے کریں گے، 2 حصے لڑکے کو اور ہر لڑکی کو ایک حصہ دے دیا جائے گا۔ اسی طرح بعض اوقات ایسی صورت بھی ہوتی ہے کہ فوت ہونے والے کے ماں باپ ہیں یا ماں باپ میں سے کوئی ایک ہے، اسی طرح یا شوہر ہے یا بیوی ہے، تو ان کا حصہ دینے کے بعد جو مال بچے گا، والدین اور میاں بیوی کا، ان میں سے جو بھی ہو، ان کو ان کا حصہ دے کر جو مال بچے اس سب کو اسی اصول کے مطابق تقسیم کیا جائے گا کہ ہر لڑکے کو ہر لڑکی سے دوگنا حصہ دے دیا جائے گا۔ اور اگر لڑکیاں 2 یا 2 سے زیادہ ہوں اور لڑکا کوئی نہ ہو، فوت ہونے والے کی اولاد میں 2 لڑکیاں ہیں یا 2 سے زیادہ ہیں، لڑکا کوئی نہیں ہے، تو ان دونوں لڑکیوں کو کل مال کا 2/3 دیا جائے گا، ہر لڑکی کو 1/3 حصہ دیا جائے گا، جبکہ 2 لڑکیاں۔ اسی کو قرآن پاک اس انداز میں بیان فرماتا ہے فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ، کہ اگر کسی کی 2 سے زیادہ لڑکیاں ہیں تو ان سب کو 2/3 مال ملے گا، اس نے جتنا مال بھی چھوڑا ہے، قرض اور وصیت نکالنے کے بعد جتنا مال بھی بچے اس سب کا 2/3 مال دیا جائے گا۔ اور اگر بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ فوت ہونے والے کی اولاد میں صرف ایک لڑکا ہے، صرف ایک لڑکی ہے، فوت ہونے والے کی اولاد میں صرف ایک لڑکی ہے، کوئی لڑکا نہیں ہے، تو ایسی صورت میں کل مال کا آدھا حصہ اس فوت ہونے والے کی بیٹی کو ملے گا۔ ایک بہت مشہور بات پوتے اور پوتی کی وراثت ہے، تو یہاں پہ یہ ذہن نشین رہنا چاہیے کہ شریعت کا اصول اور ضابطہ یہ ہے کہ فوت ہونے والے کے جو قریب ترین رشتہ دار موجود ہیں وہ وارث ہیں۔ شریعت کا کیا ضابطہ ہے کہ فوت ہونے والے کے جو قریب ترین رشتہ دار ہیں وہ وارث ہیں، جو قریبی نہیں ہے وہ وارث نہیں ہے۔ وراثت کے معاملے میں شریعت یہ نہیں دیکھتی کہ ضرورت مند کون ہے، یہ شریعت نہیں دیکھتی، بلکہ شریعت یہ دیکھتی ہے کہ مرحوم کا قریبی کون ہے، جو سب سے قریبی موجود ہوگا شریعت اسے وراثت دیتی ہے، اسے وراثت کا حقدار ٹھہراتی ہے۔ مثال کے طور پہ ایک شخص فوت ہوا، اس کے ورثاء میں ایک اس کا بیٹا ہے اور ایک اس کا پوتا ہے۔ اب ہم انسانی نقطۂ نظر سے اگر دیکھیں تو ہمیں شاید یہ لگے کہ جو پوتا ہے وہ چھوٹا ہے، نابالغ ہے، اس کا خیال کون رکھے گا،
وہ ضرورت مند ہے اس کو دینا چاہیے. جبکہ جو شریعت کا اصول ہے وہ کیا ہے کہ جو قریبی ہے وہ وارث ہے. اس اصول کے پیش نظر جب ہم دیکھیں گے تو اس اصول کے پیش نظر جب ہم دیکھیں گے تو ہمیں یہ نظر آتا ہے کہ جو مرحوم کا بیٹا ہے وہ قریبی ہے، مرحوم کا جو پوتا ہے وہ قریبی نہیں ہے. تو اس لیے شریعت ایسی صورت میں کہے گی کہ چونکہ مرحوم کا بیٹا موجود ہے وہ وارث ہے، بیٹے کی موجودگی میں پوتے کو کچھ نہیں ملے گا. اگر کبھی ایسی صورت ہو کہ مرحوم کی وفات کے وقت اس کی اولاد میں سے کوئی حیات نہیں ہے بلکہ اس کا پوتا حیات ہے، تو ایسی صورت میں اس پوتے کو وارث شریعت قرار دیتی ہے، کیونکہ اب سب سے قریبی وہ پوتا ہے. تو شریعت کا اصول یہ ہے کہ جو جتنا قریبی ہے وہ وارث ہے، اس کی وراثتی حصہ اسے ملنے کے زیادہ چانسز ہیں، اور جو قریبی نہیں ہے اسے حصہ نہیں ملے گا. کہ اللہ تعالیٰ نے والدین، فوت ہونے والے کے والدین کا حصہ متعین کیا ہے. فرمایا وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ. اور مرنے والے کے والدین میں سے ہر ایک کو ترکے کا چھٹا حصہ ملے گا، بشرطے کہ مرنے والے کی کوئی اولاد ہو. اگر مرنے والے کے ماں باپ بھی ہیں اور اولاد بھی ہے، اگرچہ ایک لڑکا یا ایک لڑکی ہی ہو، تو ماں باپ میں سے ہر ایک کو چھٹا حصہ ملے گا. باپ کو بھی چھٹا حصہ، ماں کو بھی چھٹا حصہ، جبکہ فوت ہونے والے کی اولاد میں اولاد موجود ہو، چاہے ایک لڑکا ہو یا ایک لڑکی ہو، تب بھی دونوں صورتوں میں باپ کو بھی چھٹا حصہ اور ماں کو بھی چھٹا حصہ دیا جائے گا، اور جو باقی بچے گا وہ اولاد میں تقسیم ہوگا. البتہ اگر ایسی صورت ہو کہ صرف ایک ہی لڑکی ہے، فوت ہونے والے کی صرف ایک لڑکی ہے، تو ایسی صورت میں جو والد ہے اسے، جو ماں ہے اسے 1/6 ملے گا، اور جو باپ ہے اسے 1/6 کے ساتھ جو بچے گا بیٹی کو اس کا حصہ دینے کے بعد وہ سب باپ کو بھی ملے گا. اسی طرح اگر مرنے والے کی اولاد نہیں، لڑکا بھی نہیں ہے لڑکی بھی نہیں ہے، اور مرحوم کی وراثت صرف اور صرف اس کے والدین کو ملے گی، تو کل مال کا 1/3 ماں کو ملے گا اور کل مال کا 2/3 والد کو دیا جائے گا. جبکہ مرحوم کی اولاد بھی نہ ہو اور مرحوم کے بہن بھائی بھی نہ ہو، تو ایسی صورت میں صرف اور صرف والدہ کو 1/3 اور والد کو 2/3 ملے. اسی طرح اگر مرنے والے کی اولاد نہ ہو اور میراث پانے والے ماں باپ ہوں، اور ساتھ جو مرحوم ہے اس کے بھائی بہن بھی ہوں جو ایک سے زیادہ ہوں، مثلا ایک بھائی ہے اور ایک بہن ہے، خواہ سگے ہوں یا باپ شریک ہوں یا ماں کی طرف سے ہوں، تو ان سب صورتوں میں اس کی ماں کو کل مال کا چھٹا حصہ دیا جائے گا، فوت ہونے والے کی والدہ کو چھٹا حصہ دیا جائے گا، اور جو باقی بچے گا وہ سب کا سب والد کو دے دیا جائے گا.
بہرحال آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں فریضۃ من اللہ، یہ اللہ کے مقرر کیے ہوئے حصے ہیں، اور یہ حصے اللہ تعالیٰ نے اولاد اور ماں باپ کے جو حصے متعین کیے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ نے اپنی جانب سے مقرر فرمائے ہیں۔ کسی کو اپنی رائے سے ان حصوں میں کمی کرنے کا یا زیادتی کرنے کا حق نہیں ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ اس بنا پر تنبیہ فرما رہے ہیں کہ کوئی شخص یہ سوچ سکتا تھا کہ فلاں وارث کو زیادہ حصہ ملتا تو اچھا ہوتا، فلاں کو کم ملنا مناسب تھا۔ جیسے میں نے ابھی پوتے کے مسئلے کے بارے میں وضاحت کی، تو اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ تمہیں مصلحت کا ٹھیک ٹھیک علم نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جس کا جو حصہ مقرر فرما دیا ہے وہی مناسب ہے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ حکیم ہے، اسے سب کچھ معلوم ہے۔ اس نے جو حصے مقرر کیے ہوئے ہیں ان میں بڑی حکمتیں ہیں، اور تمہارے نفع کا کوئی پہلو اللہ کے علم سے باہر نہیں ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا آباؤکم و ابناؤکم لا تدرون ایہم اقرب لکم نفعا، تمہیں اس بات کا ٹھیک ٹھیک علم نہیں ہے کہ تمہارے باپ بیٹوں میں سے کون فائدہ پہنچانے کے لحاظ سے تم سے زیادہ قریب ہے۔ مطلب یہ ہے کہ اگر تمہاری رائے پر میراث کی تقسیم چھوڑ دی جاتی تو تم کہتے کہ فلاں شخص ہمیں زیادہ نفع پہنچانے والا ہے، ہم نے اس کو حصہ زیادہ دینا ہے۔ اپنی مرضی سے تم جس کو چاہتے حصہ دینا چاہتے، تو اس طرح حصے مقرر نہ ہو سکتے۔ پھر یہ بھی ممکن تھا کہ کسی سے زیادہ امید باندھ کر زیادہ مال دینے کی وصیت کر دی جاتی، خواہ اس نے کچھ بھی نفع نہ پہنچایا ہو۔ لہذا نفع یا نفع کی امید پر میراث کے حصوں کی تقسیم نہیں رکھی گئی کہ کس سے نفع ملے گا یا کس سے نفع ملنے کی امید ہے اور کس سے نفع ملنے کی امید نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالی نے دوسری مصلحتوں کے اعتبار سے خود ہی حصے مقرر فرما دیے، اور حصوں کی بنیاد اولاد یا ماں باپ ہونے پر رہتی ہے۔ تو یہ سب حصے اللہ کی طرف سے مقرر کردہ ہیں، ان میں کسی بھی قسم کی تبدیلی جائز نہیں، اور جس کا جو حصہ مقرر کیا گیا ہے وہی دینا ہوگا، کبھی بیشی کرنے کا بھی کسی کو اختیار نہیں ہے۔ یہاں پہ وراثت سے متعلقہ ایک دو مسائل سامنے رکھے جائیں گے، آگے بھی آیات آ رہی ہیں، کچھ انشاءاللہ چیزیں وہاں پہ ذکر ہوں گی۔ ہمارے ہاں موجودہ دور میں ایک رواج چل پڑا ہے کہ جس بچے کی طرف سے بچی کی طرف سے کوئی تکلیف پہنچی اس کو ہم فوراً عاق کر دیتے ہیں، اور یہ لکھ کر اعلان لگا دیتے ہیں کہ اس کو ہماری وراثت میں سے کچھ نہ دیا جائے۔ شریعت کی نظر میں ایسا کرنا حرام ہے۔ اگر کوئی شخص ایسے لکھ بھی دے تب بھی کسی کی کوئی اولاد اپنے والد کے ترکے سے اپنے وراثتی حصے سے محروم نہیں ہوگی، بلکہ اس کو شرعی وراثتی حصہ دینا ہی پڑے گا۔ میراث کی تقسیم نفع پہنچانے یا خدمت زیادہ کرنے کی بنیاد پر نہیں ہے، بلکہ اولاد ہونے کی بنیاد پر ہے۔ لہذا کسی بھی لڑکے یا لڑکی کو میراث سے محروم کرنا یا ایسی وصیت کر دینا کہ اسے میراث نہ ملے شرعاً حرام ہے۔ اسی طرح یہاں پہ یہ بات بھی ذہن میں آتی ہے کہ لڑکی کا حصہ کم کیوں رکھا گیا۔ اصل میں اگر ہم انسانی ضروریات اور حالات پر نظر دوڑائیں تو ہمارے سامنے یہ چیز آتی ہے کہ لڑکی کی ذمہ داریاں کچھ اور ہیں، لڑکے کی ذمہ داریاں کچھ اور ہیں۔ لڑکی کو اس کے شوہر کی طرف سے مہر ملتا ہے،
اور اسی طرح لڑکی کی اولاد کی پرورش کے اخراجات بھی شوہر کے ذمے ہیں. لڑکی کے ذمے اپنے بچوں کے اخراجات شریعت کی نظر میں نہیں. جبکہ دوسری طرف اگر ہم دیکھیں تو لڑکے نے جو اپنی زندگی میں شریعت اس کو لازم قرار دیتی ہے کچھ چیزیں، ان میں ایک یہ بھی ہے کہ وہ اپنی بیوی کو مہر دے گا، اور اسی طرح اپنے بچوں کے سارے اخراجات وہ کرتا ہے. تو اس وجہ سے شریعت نے چونکہ ان کی مالی ذمہ داریاں کم ہیں ان کا حصہ کم رکھا، اور مردوں کی مالی ذمہ داریاں چونکہ زیادہ ہیں اس لیے ان کا حصہ زیادہ رکھا. ہمارے ہاں ایک چیز یہ بھی چلتی ہے کہ اپنی بہنوں کو ان کے وراثتی حصے سے محروم کر دیا جاتا ہے، انہیں حصہ دیا ہی نہیں جاتا، بلکہ ان کا حصہ بھائی آپس میں تقسیم کر لیتے ہیں. تو ایسا کرنا سخت حرام ہے، ظلم ہے، اور اللہ تعالی کے قانون سے بغاوت ہے. اگر کوئی شخص یا جماعت یا پنچایت یا ملک اپنے مروجہ قوانین میں ایسا قانون بنا لے کہ وراثت صرف لڑکوں ہی کو ملے گی، لڑکیوں کو نہیں ملے گی، تو اس قانون کی وجہ سے لڑکوں کے لیے شرعاً بہنوں کا حصہ لینا جائز نہیں ہوگا، بلکہ ان پر لازم ہوگا کہ شرعی قانون کی پابندی کرتے ہوئے اپنی بہنوں کو ان کا حصہ ادا کریں. ہمارے ہاں جو رواج ہے وہ کیا ہے کہ بہنیں شرما شرمی کی وجہ سے اپنے حصے کا مطالبہ ہی نہیں کرتی، یا بھائی زور ڈال کر رشتہ داری اور برادری کا زور ڈال کر ان سے معاف کروا لیتے ہیں. یاد رکھیں کسی کا بھی چاہے مرد ہو چاہے عورت، اس سے وراثتی حصہ معاف کروانے سے اس کا وراثتی حصہ معاف نہیں ہوگا. صرف معاف کروانے سے اس کا حصہ ختم نہیں ہوگا، بلکہ جو ذمہ دار ہیں ان کے ذمے اس کا وراثتی حصہ باقی رہتا ہے. اور شرعاً معاف کرنے والا خود یا اس کی وفات کے بعد اس کی اولاد اپنے وراثتی حصے کا مطالبہ کر سکتے ہیں. اس لیے ہمارے ہاں یہ جو رائج طریقہ ہے کہ بہنوں سے حصہ معاف کروا لیا، اس سے بہنوں کا حصہ معاف بھی نہیں ہوتا، ختم بھی نہیں ہوتا، بلکہ بھائیوں کے ذمے وہ بطور قرض کے باقی رہتا ہے. اگر دنیا میں ادا نہیں کریں گے تو پھر آخرت میں دینا پڑے گا. اگر بھائی نہ دے سکے تو بھائیوں کی جو اولاد ہے جتنا جتنا حصہ ان کے والدین نے کھایا ان کے ذمے باقی رہے گا کہ وہ اپنے والدین کی طرف سے اسے ادا کریں. ان کے اوپر یہ شرعی طور پر فرض ہے. البتہ اگر بہنوں کو ان کا وراثتی حصہ بتا دیا جائے کہ جی آپ کا وراثتی حصہ اتنا ہے، مکان میں سے اتنے پیسے ہیں، فلاں جگہ سے اتنے پیسے، فلاں جگہ سے اتنے پیسے، اور ساتھ سارے حصے پر زمین ہے تو زمین پر یا اس کی قیمت ان کے قبضے میں دے دی جائے، ایسا قبضہ کہ وہ اس میں جو تصرف کرنا چاہے کر سکے، اس کا قبضہ کروا دیا، اور قبضہ کرنے کے بعد اس کا دل چاہے تو اپنے پاس اپنا حصہ رکھ لے اور چاہے تو بھائیوں کو واپس دے. عملی طور پر حقیقی طور پر قبضہ کرنے کے بعد بہن اپنے بھائیوں کو واپس دے تو یہ سمجھا جائے گا بہن نے اپنے بھائیوں کو تحفہ دیا، ہدیہ دیا. ایسی صورت میں بہن کا حصہ ختم ہوگا. جب تک حقیقی طور پر عملی طور پر بہن کا قبضہ نہیں دیا جائے گا اس وقت تک اس کا حصہ ختم نہیں ہوگا. ایک صورت اور بھی ہے، وہ یہ
کہ بہن کا جو سارا حصہ ہے وہ اس کو بتا دیا جائے اتنے لاکھ روپے آپ کا حصہ ہے اور یہ ہمارے ذمے، اور اس میں سے کچھ پیسے اس کو دے دیے جائیں۔ مثال کے طور پہ اس کا بہن کا حصہ بنتا ہے 3 لاکھ روپے، تو یہ شخص اپنی بہن کو 1 لاکھ روپے دے دیتا ہے کہ یہ 1 لاکھ روپے آپ رکھیں، 2 لاکھ روپے میں آپ کو بعد میں ادا کر دوں گا۔ اب اس بہن نے اپنے حصے میں سے کچھ نہ کچھ وصول کر لیا، اب یہ کہتی ہے کہ یہ تو جو میں نے وصول کر لیا میں نے لے لیا، باقی حصہ میں تمہیں معاف کرتی ہوں۔ تو ایسی صورت میں بھی بہن کا حصہ ختم ہو جائے گا۔ ٹھیک ہے جی، یہ 2 صورتیں، ان دونوں صورتوں میں ایک بات مشترک ہے کہ بہن کے قبضے میں اس کا حصہ دیا جا رہا ہے، تو تب اس کے بعد وہ معاف کرتی ہے یا واپس کرتی ہے تو پھر اس کا حصہ ختم ہوگا۔ کچھ دیے بغیر، اس کا قبضہ حقیقی طور پر کروائے بغیر اس سے معاف کروانے سے کچھ معاف نہیں ہوگا، بلکہ ذمے میں باقی رہے گا۔ اس لیے انتہائی احتیاط کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو دینی مسائل سیکھنے اور ان پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔